لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے، اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر حال ہی میں جو حملہ ہوا ہے، اس پر اسرائیل کا یہ رد عمل آیا ہے کہ اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ غزہ کا انجام بہت برا ہوگا، اور اس نے اس سلسلے میں جوابی حملے بھی کیے ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں کو اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور آپ کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہود کیسی قوم ہے؟ تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے اور یہودیوں کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ ان سب کی تفصیل اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور اس کو پورا واچ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور ساتھ ہی غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، ایک طرف غزہ کے نہتے لوگ ہیں اور دوسری طرف اسرائیل، لیکن مومن کسی سے نہیں ڈرتا، وہ تو اپنے جذبہ ایمانی کے تحت لڑتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حماس کے حملوں کے رد عمل میں اسرائیل کا رد عمل کافی سخت ہونا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ یہودیوں سے مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کی ذلت اور رسوائی اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کرنے سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ سمجھیں کہ یہودی کیسی قوم ہے اور یہ ماضی میں کس طرح ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں۔ دوستو، سورۃ آل عمران میں ہے کہ ان پر ہر طرح کی ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ دوستو، موجودہ زمانے میں اگر یہودیوں کے کسی بھی خطے میں کفار کے تعاون سے کوئی بھی سلطنت قائم ہوئی ہے، تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن مجید کی صداقت کے خلاف نہیں ہے محترم ناظرین، بلکہ یہ قرآن مجید کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں پر ذلت اس طرح لازم کر دی گئی ہے کہ وہ کرۂ ارض پر ہر خطے میں ذلیل و خوار ہیں، اور اپنے زور بازو پر انہیں کہیں بھی غلبہ حاصل نہیں، ماں سوائے اس کے کہ کہیں مسلمانوں نے انہیں امان دے دی یا غیر مسلموں نے ان کو سہارا دیا۔ اس زمانے میں انگلینڈ، روس اور امریکہ نے باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی ہے، اور آج کل امریکہ ان کا پشت پناہ ہے۔ انفرادی قوت سے کہیں بھی حکومت قائم نہ کر سکے گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ذلت، رسوائی اور مسکینی اس لیے مستحق ہوئے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناجائز قتل کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہمیشہ تجاوز کرتے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر غور کریں تو اس آیت سے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہر جگہ اللہ کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے، وہ تمہارا کیا بگاڑیں گے، اور جو اپنی حکومت غیروں کے آسرے پر قائم کریں، وہ تمہاری حکومت کو کیسے نقصان پہنچا سکیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہودیوں پر غلبے کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دین الہی کے منحرف ہو جائیں، اسلامی عقائد پر عمل کرنا ان کے لیے باعث شرم ہو، جیسا کہ آج کل کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، غیر محرموں سے پردہ کرنا باعث شرم سمجھا جاتا ہے،
غیر اسلامی ثقافت پر عمل کرنا ان کے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی اقدار اور احکام ان کو باعث شرم محسوس ہونے لگے تو پھر مسلمانوں کا ان یہودیوں سے شکست کھانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ چاہے یہودی کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جن کے ہاتھ لگیں گے وہ ان کو ذلیل کرے گا۔ دوستو، یہود کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو تاریخ گواہ ہے کہ بخت نظر بابل بادشاہ 598 قبل مسیح ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ آور ہوا، پوری عمارتوں کو اس نے ڈھا کر جلا دیا، ہزاروں یہودیوں کو تخ و تیگ کر کے باقی ماندہ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد قدرت نے انہیں دوسرے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے فلسطین دوبارہ لے آتی ہے۔ چنانچہ 1998 قبل مسیح میں شاہ انٹاکیہ کا حملہ خدائی کورہ بن کر ان پہ برسا۔ اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح میں بادشاہ پومپی نے حملہ کر کے ایک بار پھر انہیں قتل و غارت کا مزہ چکھایا۔ 70 میں رومی شاہ ٹائٹس ان پر خدا کا عذاب بن کر برسا۔ اس نے قتل و غارت کے نئے نئے طریقے ان پر آزمائے، مملکت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک روند ڈالا، 1.25 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے فتح کا جشن منایا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار یہودیوں کے قبول ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، لہٰذا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہودیوں کے تنگ نظری کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی دعوت کا رخ یہودیوں سے موڑ کر رومیوں کی طرف کر لیا، جس میں بنیادی کردار عیسائیت کے بانی پولس کا تھا، جس کے نتیجے میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر کے یہودیوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا، فلسطین پر قبضہ کر کے مقدس مقامات ان سے چھین لیے، اور جو ظلم مسیحیوں پر کیے تھے ان کا انتقام مسیحیوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے لیا، جس کے نتیجے میں یہودی جو تھے انہوں نے عرب کا رخ کیا۔ طائف، مدینہ، یمن، بحرین میں یہودی آباد ہونا شروع ہوئے۔ جو مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، اس جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے جو صحابہ کا تھا، جو اسلامی تاریخ کے ہیروز کو تھا، اور ہم الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ بیدار ہونے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سر ثابت ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں پر ایسے ہی فتح نازل فرمائے گا جیسی فتح بدر کے صحابہ پر نازل فرمائی تھی، جو تعداد اور طاقت میں کم تھے پر جذبہ ایمانی ایسا تھا، مشرکین کو شکست کا سامنا ہوا۔ ناظرین، یہود کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کہاں کہاں سے آئیں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی جناب محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی قیادت میں ایک جانب مسلمان مجاہدین اور دوسری جانب کان دجال اور یہودی ہوں گے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین آخری معرکہ اور قتال ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ اور مسلمانوں کی شاندار فتح ہوگی۔ پیارے دوستو، یہودی جو چاہے کر لیں، وہ اس رسوائی اور ذلت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جو رسوائی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ انہیں مل کر ہی رہے گی۔ پیارے دوستو، حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ عربوں پر ہلاکت یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ یہودیوں کے حمایتی اور ان کے اعلی کار ذلت و رسوائی کی نہایت عبرتناک مثال بنیں گے۔ دوستو، عربوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ایک ملعون اور مغضوب قوم عرب کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے۔ جلد یا بدیر یہودی یروشلم پر قبضہ مضبوط کرنے کے بعد یروشلم کو تباہ کر دیں گے۔ یہی ان کا روز اول سے منصوبہ ہے جس کے لیے وہ راستے ہموار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ پر اگر نظر دہرائی جائے تو 1967 میں یہود نے 6 دن کی جنگ میں مصر سے علاقہ چھین لیا۔
شام سے گولان کی پہاڑیاں لے لیں اور اردن سے پورے کا پورا مغربی کنارہ ہتھیا لیا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گورین نے عربوں کے خلاف پیرس میں منعقدہ جشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ دوستو، حیرت تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، کی ساری وضاحت پیش کرنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی وہ اطلاع ہے کہ آخری مرحلے میں امام مہدی کی معاونت کے لیے فوجیں جس علاقے سے جائیں گی جو آج پاکستان کی صورت قائم ہے، اسی مقصد کی خاطر وہ پاکستان کے ایٹمی داند توڑنے کے در پہ ہیں۔ اسلام آباد کے بیچوں بیچ میں پینٹاگون کی تعمیر جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ پاکستان میں گھس چکے ہیں، وہ پاکستان میں خانہ جنگی کروا کر یہاں حتمی وار کے گھاٹ میں ہیں۔ اس کے لیے وہ رات دن منصوبے بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایٹمی طاقت ان کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، بعض تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کی معاونت کے لیے جو قافلے نکل رہے ہیں ان میں افغانستان کے قافلے بھی ہوں گے، کیونکہ حدیث رسول میں لفظ خراسان استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ خبریں پہلے ہی دے چکے ہیں، ہمیں ایک ایک بیان فرما چکے ہیں۔ عرب کہاوت ہے، جو بغیرت زنگ آلود ہو جائے تو تلوار صرف رقص میں استعمال ہوتی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہود و نصارہ آنے والے وقت کی پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہودیوں کے مطابق دجال یہودیوں کو پوری دنیا میں طاقت، عزت اور منزلت دلائے گا، اس لیے یہودی جو ہیں وہ دجال کو مسیحا مانتے ہیں اور اس کی آمد کے منتظر ہیں، بلکہ وہ اس کی آمد کی تیاری 2000 سال قبل سے کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آج کے وقت کو دیکھیں تو ہمیں یہی محسوس ہوگا کہ آج کل لوگ دجال کے پیروکار ہیں۔ اللہ کی تعلیمات سے ہم سب مسلمان انحراف کر رہے ہیں اور دجال کے آنے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ دوستو، وہ وقت کب آئے گا اس کا علم اللہ ہی کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں اور موجودہ اسرائیل اور فلسطین کے حالات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے۔ اسرائیل کی حکومت ختم ہوگی اور مسلمان پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔